बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, इस पर मुशावरत की गई, इस पर ब्रीफिंग्स मिली और इजलास की तफसीलात बताते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया कि वफाकी काबीना ने असूली फ़ैसला किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत हुकूमत PTI के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगी और आशूरा के बाद जो वजारत कानून की जानिब से तैयारी के लिए 3 या 4 दिन दिए गए हैं, उस पर फिर ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर हतमी फ़ैसला सामने आएगा। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडेड पार्टी करार दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत जिन चीज़ों से इनराफ किया गया, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। 16 अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए गए थे, पोशीदा रखे गए थे और इस हवाले से वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि FIA इन अकाउंट्स की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये जो केस है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब हैं, उन्होंने नवंबर 2014 में केस किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फैसला दिया है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कल PDM का और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था और आज काबीना में ये फ़ैसले लिए गए हैं। इन फ़ैसलों की अहमियत और इनके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आज हमने देखा कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई थी, तो F9 पार्क से अपने कारकुनान से खिताब भी किया वीडियो लिंक पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद से आगे निकलकर फैसला किया है। कुछ सवालात उठाए, एक्सप्लेनेशंस दी और उन्होंने बताया कि बगैर पैसे के पार्टी नहीं चल सकती, उसके लिए फंड रेजिंग की जाती है। साथ में उन्होंने कहा कि PMLN और पीपल्स पार्टी को जो फंडिंग हुई है, उसका भी हिसाब लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बयान हल्फी और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है और उन्होंने कहा कि जो एज ए पार्टी चीफ जो डिक्लेरेशन उन्होंने दी, उसमें उनके सामने जो चीज़ें रखी गई उसको उन्होंने इंडोर्स किया। और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ जो एक तसलसल के खान साहब का एक बयानी है, उसको भी उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि अब आवाम बेदार हो चुकी है और उनको टेक्निकली नॉकआउट नहीं किया जा सकता। इस सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। 3 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें स्काइप पर कराची स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मैंने इसलिए मेंबर कौमी असम्बली के आफ्ताब भाई कि आपका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ, मरलवार हो रहा है, तो इसलिए आप अब मेंबर कौमी असम्बली का तारुफ कराए। लेकिन बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप तशरीफ़ लाए। शैला रज़ा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई वजीर हैं, हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा कर रही हैं। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। आप लोगों की इजाज़त से आफ्ताब जहांगीर साहब से ज़रा सवालात कर लेते हैं। आजकल ज़्यादातर सवालात हम PTI के अरकान से कर रहे हैं, क्योंकि अब ECP के फैसले के बाद ज़्यादातर सवालात आप ही से बनते हैं। आफ्ताब भाई, हमको हुकूमत ने फैसला कर लिया असूली तौर पर कि आप लोगों के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा और FIA जो 16 अकाउंट्स आपने पोशीदा रखे, उससे आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब ये मामला जो है वो अब कानूनी सतह पे और इंतजामी तौर पे हुकूमत ने टेकअप कर लिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 68 सफ़ात पर मबनी फैसला दिया था। क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया अनवर भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। राना साहब को और शैला रज़ा बहन को मेरा सलाम। देखिए, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन का वो है कि जी उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और उसके बाद एक शोकाज नोटिस दिया। मुझे समझने में, मैं शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ या लीगल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन शायद कि एक शोकाज नोटिस दिया और उसके जवाब से पहले ही उसने वो एक लेटर लिख दिया और वफाकी हुकूमत को और कहा कि जी आप जो है इस पर एक्शन लेना चाहें ले लें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, बात यह है कि जब आपने शोकास दिया तो शोकास के जवाब का इंतज़ार करना चाहिए था। अगर आप उससे मुतमईन हो जाते तो ठीक, नहीं होते तो फिर आप जो उसका अगला लाएमल होता वो आप कर लें। लेकिन बहरहाल होना तो यही था, क्योंकि ये नज़र भी आ रहा था और ये अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हमें कबूल है, हम एतराज़ नहीं करेंगे,
کیونکہ جس طرح انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ پنجاب کے الیکشن کے اوپر اور حلف اس کے اوپر سارا کچھ تو اسلام نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تو بہت زیادہ حد پہ تنقید ٹھہرا رہے ہیں، ان کے بھی تو یہ بھی آئینی ادارے ہیں نا سر، کمیشن کے اندر جو 4 سال سے چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر جب ان کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، اگر کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی جلد سے جلد فیصلہ کر لو، 4 سال تم نے 8 سال پی ٹی آئی کو لگا دیے، 4 سال میں اب ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، تو آپ فیصلہ کر دو، اس کا بھی بتا دو، یا کلین چیٹ دے دو، یا بتا دو کہ بھئی یہ فنڈز آئے تھے، گئے تھے، کیسے ہوئے، یہ اکاؤنٹس کون سے تھے، کہاں سے آئے، اور یہ اتنی ساری فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، ساری کچھ۔ ہم نے تو 40,000 اکاؤنٹس کے ریکارڈ پیش کیا ہے، ان سے کہیں نا یہ کوئی 40,000 میں 16 انہوں نے 16 اکاؤنٹس بھی پیش کر دیتے نا سر، اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کہ ان کو بھی جواب دینا ہوگا، پھر ان کا بھی ایک اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ جو ہے ان کے بھی خلاف ریفرنس ڈالے گی اور کہے گی کہ جی ان کو پابندی لگائی جائے، کہ جی انہوں نے فورن فنڈنگ لیا، جبکہ ہماری ممنوعہ فنڈنگ ہے، ہماری فورن فنڈنگ ہے بھی نہیں، جس کا یہ وہ بنتا بھی نہیں ہے، جس کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جو میں نے سنا ہے وکلا سے، میں خود تو مجھے نہیں معلوم، میں نے وکلا سے سنا ہے جو آپ کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے مختلف ماہر قانون جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس فنڈز کو جو ہے کانفسکیٹ کر لیا جائے یا کوئی جرمانہ لگا کے، اور تو بہرحال جو آفتاب بھائی آپ کے سوال سن لیجئے گا، آپ کے رینک اینڈ فائل میں پریشانی پائی جاتی ہے ای سی پی کے فیصلے کے بعد؟ پریشانی پائی جاتی ہے اس ای سی پی کے فیصلے کے بعد پابندی لگ جائے، خان صاحب خدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے تو آپ کو 62-63 کے تحت نااہل ہونا ہو جائیں؟ آج ہم نے آپ نے خان صاحب کی آج اسپیچ سنی ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی، جی آپ نے دیکھا، اور لوگوں کا جوش و خروش، لوگ کسی طرح کراچی میں کال پہ لوگ جمع ہیں، F9 پارک میں جمع ہے، پورے پاکستان میں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی اتنی بڑی چمبے کی بات نہیں ہے، بہرحال یہ حق ہے ان کا، ان کو جو کرنا چاہیں کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آگے پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے اگلا لائے عمل کیا بناتی ہے، اگلا لائے عمل کیا بناتے ہیں۔ شیلا رضا صاحبہ میم، آپ نے سنی گفتگو آفتاب جہانگیر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، اگرچہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حد تنقید بھی خان صاحب ٹھہرا رہے تھے، وہ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں لمٹ سے تجاوز ہو کی فیصلہ کی، اور یہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی، اور پارٹی بغیر پیسوں کی نہیں چلی جا سکتی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پی ٹی آئی آفتاب جہانگیر صاحب کے مطابق اتنی پریشان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہمیں شو کاز نوٹس ملا تھا، یہ ڈیکلیریشن سپریم کورٹ کیوں بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گی آپ شیلا صاحبہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہے۔ اچھا، کہا گیا کہ بھئی یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے لیکن اسے چیلنج کرنے بھی چاہ رہے ہیں، پھر کہا یہ یہ چوہا ہے، وہ بھی ٹرائے چوہا، پھر اس چوہے کو پیٹ بھی رہے، پھر اس کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے۔ جی، تو اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ہے کیا، خوش ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ان کے ہی پارٹی کے سینئر ممبر تھے اکبر ایس بابر، ان کی طرف سے 2014 میں گیا تھا، جی، ٹھیک ہے، اور 8 سال اس پہ تحقیق ہوئی ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے 96 میٹنگ کی ہیں، 90 دفعہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، میرے پاس پہلے پورا حساب لکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ بیچ میں کیونکہ یہ 51 دفعہ میں ذرا آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، 51 ٹائمز التوا لیا گیا ہے، اور 9 مرتبہ وکیل چینج کیے ہیں انہوں نے، تو میں نے کہا یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ اس پہ گئے کہ جی جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان کی پارٹی نے پی ایم ایل این اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہ کیس لگا دیا، پھر جب دیکھا کہ پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو پھر کسی کورٹ میں بھاگے گئے کہ بھئی یہ اس طرح سے نہیں ہو، اور تمام پارٹیز کا پھر ساتھ سنایا جائے۔ بھئی ایک آپ کی تحقیقات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اپنے تئیں نہیں کی ہیں، اس میں اسٹیٹ بینک سے لے کر مختلف اداروں کی مدد لی ہے، اس کے بعد جو فائنڈنگز آئی ہیں 2014 تک کی، آگے کی نہیں آئی ابھی، جی، اس پہ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ 351 کمپنیز اور 41 غیر ملکی 34 بتایا،
बहरहाल इसकी फिगर जी डिफरेंट 34 गैर मुल्की शख्सियत, 351 गैर मुल्की कंपनियां से, और 34 मेरे पास 41 गुजरा था, मैंने भी किसी चैनल से ही देखा था। अच्छा, मैंने उस पे फैसले बहरहाल जी तो उन्हें आपने फैसले से देखा, तो मैं आपकी बात को ही सेकंड करूंगी। ठीक। तो 34 जो हैं वो गैर मुल्की शख्सियात, तो पाकिस्तान का जो आइन है उसमें जो है इसकी गुंजाइश नहीं है वो पाकिस्तानी शहरी जो अपने मुल्क की शहरियत तर्क करके किसी और मुल्क के शहरी हो गए, उन्हें नेशनलिटी मिल गई, तो एट अ टाइम आप दो की तो नहीं रख सकते, दो मुल्कों की शहरियत, आप उनसे भी फंडिंग नहीं ले सकते। फिर यूएई के भी कानून में नहीं है कि किसी के लिए फंड रेजिंग की जाए हुकूमत से पूछे बगैर, और दुबई के भी। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपको शो कॉज दिया गया है, ठीक है, और अगर हमने हुकूमती पार्टीज़ ने गलत किया है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट से पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जवाब आ जाएगा। अब हम आप जितने लाडले तो हैं नहीं कि आप दीवारें फलांग के जाओ, तोड़ ताड़ के कुछ ना कहा जाए और 77 केसेस लगे हुए हों लेकिन आपको पहले सुना जाए, तो ऐसा नहीं है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, मैं राना एहसान अफजल साहब को भी शामिल कर दूं। राना साहब, लॉ विल टेक 12:30 बजे भी अदालत लगती है जी, आपके लिए भी लग गई। जी वो तो अब जवाब दे दिया आपको शैला साहब। अनवर भाई, रात को 12:30 बजे भी अदालत लगती है। लाडला उसका कौन होता है? लाडला आप लोग के लिए भी लगी। शैला राना साहब से पूछे थे, राना साहब वो कह रहे हैं 12:30 बजे अदालत लगती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो हुकूमत ने डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का असूली फैसला किया है, तो लीगल ग्राउंड्स पे आप पीटीआई और उनकी क़यादत के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। खान साहब कह रहे थे कि अवाम में बेदारी आ गई है और मुझे टेक्निकल नॉकआउट करके साइड पे नहीं किया जा सकता, और वो कहते हैं बगैर पैसे के पार्टी नहीं चल सकती, आप लोगों के फंड्स को भी जो है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। आप भी समझते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो पार्टी फंडिंग है उस पर भी फैसला आए? देखिए, बिल्कुल बगैर पैसे के पार्टी नहीं चलती, लेकिन ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग जो है वो पाकिस्तान का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये जो ईसीपी का जिसको ये शो कॉज नोटिस कह रहे हैं और है भी, ये जो सवाल जवाब था ये ख़त्म हो चुका है, ईसीपी का फैसला आ चुका है। तो अब ये इनका जवाब आना था, अब ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे या हाई कोर्ट में देंगे, जो भी अगला फोरम इसको टेकअप करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखें यहाँ इसमें हुआ क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है। फॉरेन फंडिंग किसको कहते हैं? जब पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता फॉरेनर्स को फाइनेंस करने के लिए कि वो किसी मुल्क की पार्टी को फाइनेंस करें, तो वो इसके ऊपर मुजरिम पाए गए हैं, इस गुनाह के, इस लॉ को वायलेट करने के लिए। इसी तरह फॉरेन कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की शक्ल में थी, उनसे भी इन्होंने फंडिंग दी है, उसके भी ये मुजरिम पाए गए हैं। इसी तरीके से जो मिस डिक्लेरेशन है, अकाउंट्स को छुपाना और मिस डिक्लेयर करना, आपका फाइनेंस से ताल्लुक है। खान साहब ने आज कही सर्टिफिकेट था, ये तो मेरा बयान हल्फी नहीं है, सर्टिफिकेट में तो कहा, मैंने लिखा था मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, इट्स नॉट अ एफिडेविट। बस इसी तरह यही जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो भी इसी तरह की चीज़ ही होती है कि आपने जो अगर मियां नवाज शरीफ ने जो आमदन है जो अपने बेटे से जो ली भी नहीं, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो ये भी कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो है वो एक वजीर आजम को निकाल दिया। तो ये तो उससे कई गुना ज़्यादा संगीन और क्लियर कट केस है कि आपने अकाउंट्स को जिनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई उनको डिक्लेयर नहीं किया, इसके भी वो मुजरिम पाए गए हैं। तो ये फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान को ये फॉरवर्ड किया गया है, तो वो अपनी इसके एक स्टेटमेंट या जो कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो वायलेशंस हैं उसको एज अ स्टेटमेंट पेश करके एक डिक्लेरेशन की सूरत में वो फॉरवर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि पाकिस्तान के कानून जो वायलेट हुए उसके मुताबिक इनको सज़ा सुनाई जाए, इनके जो भी पनिशमेंट है जो कानून के अंदर जो दर्ज है उसके मुताबिक जो है, अगर पार्टी इनकी पूरी नाअहल होती है तो वो हो, अगर इनका चेयरमैन नाअहल होता है तो वो, या जो भी सज़ा जो कानून के मुताबिक है वो अब इनको मिलनी चाहिए है। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो झंडा लेके फिरते थे कि जो है हम कानून के मुताबिक और साफ शफाफ चली, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोज हो गए हैं। जो दूसरों को उंगलियां उठाते थे, आज इनकी हर चीज़ जो है वो आवाम के सामने अया हो गई है कि ये कितने साफ थे, कितने शफाफ थे, और इनके जो बयानिए हैं उनमें कितनी
डेप्थ है और हकीकत है। मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक पार्टी जो कि प्रोपेगेंडा के ऊपर चलती है, जो कि दूसरों को मिलाइन करने पे चलती है, जो तकसीम की सियासत करती है, जो कहती है कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो उनका जिहाद अब हमने देख लिया है कि किस तरीके से वो जिहाद कर रहे हैं, कितना वो हलाल जिहाद कर रहे हैं। ये कहते हैं जी हम जो है वो अल्लाह ताला, और मैं इस पे लंबा नहीं, लेकिन एक मजहबी सियासत, मजहबी एंगल की भी सियासत लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको अल्लाह ताला ने आईना दिखा दिया है, और ये इट इज़ एन अवेकनिंग। जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा शॉक होगा। मैं आफ्ताब साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप नज़रियाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और बड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी ये ज़रा हैरानकुन इंकशाफात थे कि 1.5 अरब रुपए की आप लोगों की फॉरेन फंडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन उसका कट्ठा चट्टा निकाल के ले आई है। आपके लिए भी ज़रा हैरानकुन इंकशाफात थे या आपको इल्म था इस तमाम चीज़ों का? अच्छा देखिए, मेरे लिए तो हैरानकुन नहीं थी। मेरे लिए हैरानकुन तब हुई बात कि जब बेनज़ीर साहबा का इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादन से पैसे लिए नवाज शरीफ ने और मेरी हुकूमत खत्म कराने के लिए। मेरे लिए हैरानकुन बात उस वक्त थी कि जब एक साहब ने, अभी टीवी पे भी वो अक्सर मैंने देखा है 2-3 दफ़ा इंटरव्यू देते हुए, कि जिसमें उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन थोड़ा सा नाराज़ हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने उसके पाँव छुए कि नहीं ऐसा ना करे। फिर मेरे लिए हैरानकुन बात वो थी जब बिलावल अभी नौजवान है, नई उसने जब तकरीरें शुरू की तो उसने कहा कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर हमारी हुकूमत को गिराने की बात की। हमने जो फंडिंग की है वो पार्टी को बनाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, और जिनको ये फॉरेन फंडर कहते हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं जो ड्यूल नेशनल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनकी रेमिटेंसेस तो आप कहते हो हलाल हैं, उनकी किसी को मदद करना, किसी पार्टी को, सियासी पार्टी हो या कोई और किसी चैरिटी के काम के लिए पैसे देना, वो तो हलाल। आप चैरिटी के लिए पैसे ले तो वो हलाल। अभी बलोचिस्तान में सैलाब आ गया है, वहाँ से लोग इमदाद करें तो वो हलाल। अगर वो एक साफ और शफाफ किस्म की सियासत करने के लिए किसी पार्टी को फंड दे तो वो हराम, जबकि वो पाकिस्तानी है और वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमने तो इसके लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी। हमने तो कहा कि जी इनको वो वोट का राइट दिया जाए, हमने तो कहा इन्हें सीट्स भी दी जाए, जिसकी इन्होंने मुखालफत की। इन्हें मालूम था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा झुकाव किस तरफ है। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी वो नहीं है। हम अदालत में जाएंगे, अदालत जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा, हमें उस पर भागेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पार्टियाँ, बहुत सारी पार्टियाँ बनी भी, बिगड़ी भी, पीपल्स पार्टी की भी नाम तब्दील हुए, उसका भी हुआ, बैंड भी लगा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सियासत के अंदर चलता रहता है मामला। ये अब अदालत फैसला करेगी कि हम मुजरिम हैं तो हमें सज़ा दे देगी, और अगर वो कहेंगे कि नहीं जी आपने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है तो वो अदालत फैसला करेगी। तो इनको भी इंतजार करना चाहिए अदालत का। लेकिन शोकाज का ये मतलब होता है अनवार भाई कि अगर आपको पीटीवी शोकाज दे जी तो आपको जवाब पीटीवी को देना होता है कि जी आपने जो मुझे शोकाज दिया है ये गलत है या सही है। उससे हो सकता है आपकी पीटीवी की मैनेजमेंट मुतमईन हो जाए। अगर वो मुतमईन नहीं होती तो फिर उसके बदले में वो कहेगी कि जी अब इसको जो है अब किसी और नौकरी से फारिग करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, आप लोग कोर्ट में चले जाते हैं, चैलेंज करते हैं कि जी इन्होंने मुझे गलत नौकरी से निकाला है। तो अभी तो इन्होंने शोकाज दिया, हमने उसका जवाब देना था। इन्होंने साथ ही एक लेटर लिख दिया कि जी अपने चाहने वालों को कि जी आप इनके खिलाफ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है कर लें, हमारा काम तो यहाँ तक था, हमने तो आपको बता दिया है, अब हमारा कोई काम नहीं है। आफ्ताब भाई, यही काम जब कल पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए होगा तो फिर क्या होगा? ओके, ये आपका हम नुक्ता, ये मैं जरूर सवाल उठाता हूँ शैला साहबा से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आपने कहा ये जो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके पैसे आए थे। सर ये जो कंपनियों के नाम है, एग्जीक्यूटिव ब्रोकरेज, बेरी आज भी कह रहे हैं ना, लैब यूएसए इनकॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल मेटालॉक इंडस्ट्रीज। अनवार भाई एक बात तो सर ये कौन सी कंपनी है, ये पाकिस्तानी कौन सी है इनमें से? ये बेरी स्नैप्स की कंपनी पाकिस्तानी? सुन ले पाकिस्तानी है, इनकी भी बहुत सारी कंपनी है सर, इनकी भी कंपनी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो लिस्ट आपकी मेरे सामने है, वो फ्लैट, ये सारी कंपनी है किस खाते से खरीदी गई। अच्छा सुने अनवार भाई, एक शख्स ने शादी की और एक दूसरे मुल्क की खातून के साथ, अच्छा, और उसने $27,000 भेजे। तो ये तो वो मिसाल हो गई कि उसका कहा कि जी आधा जायज है आधा नाजायज है। अब अगर हमने क्रॉस शादी कर ली, मैंने किसी के साथ या मेरे दोस्त राना साहब ने शादी कर ली किसी, या अनवार ने शादी कर ली और किसी फॉरेन लड़की के साथ, तो ये कहेंगे कि आधा बच्चा जायज है आधा नाजायज है, ऊपर वाला तो दे दो पाकिस्तानी को और नीचे वाला दे दो कुछ मुल्क को। कैसे होता है यार?
جوائنٹ اکاؤنٹ سے فنڈ آیا ہے، وہ جو آپ کو پروف دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کو آپ کے آدھا جائز کہہ رہو آدھا ناجائز کہہ رہو. رانا صاحب سے بھی اور شیلا صاحبہ سے ایسا جواب نہیں دے ہوتا کہ دیتے. روزہ رکھا آپ نے اور کہا کہ 12 بجے کے بعد روزہ توڑ دیا، تو 12 بجے سے پہلے والا روزہ حلال تھا اور 12 بجے کے بعد والا روزہ حرام ہو گیا. آپ کا نکتہ آ گیا آفتاب بھائی، آپ کا نکتہ آ گیا تھا. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اوورسیز پاکستانی ہے. بالکل مطمئن ہے عوام، بالکل مطمئن ہے. عوام کو پتہ ہے کہ یہ سب اس طرح ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا کہ جب وقت ان کا آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہاں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہ جب ان کا وقت آئے گا، وہ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ جی وہ خاتون، ایک پی ٹی آئی اکثر یہ کوٹ کر رہی ہے کہ ایک فیملی ہے رومیٹا صاحبہ، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ سنگاپور انڈین اوریجن ہے، تو ان کا ان کے پیسے جو ہیں وہ فورن فنڈنگ میں ہے اور جو شوہر کے نہیں آئے. ویسے تو مثالیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر میں شیلا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ وقت کسی کی پارٹی پر بھی آ سکتا ہے. جی دیکھیں، یہ انہوں نے ای سی پی میں ثابت کرنا تھا جس کے لیے 8 سال تھے. انہوں نے ثابت نہیں کیا یہ چیزیں، یہ نہیں ثابت کیا کہ وہ پاکستانی اوریجن ہے. اب یہ کہانیاں وہ لوگوں کے نہیں بتا دیا کہ اب یہ فیس بک کے اوپر، اب یہ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اب یہ پتہ نہیں کس کے انٹرویو لے کے چڑھا رہے ہیں کہ یہ تو بھائی میں نے وہ دیا. یہ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں. اب دیکھیں آفتاب بھائی، آتا ہوں آپ کے پاس. یہ پروپیگنڈا کے ماسٹر ہیں. اب پتہ نہیں کس کی یہ فیکٹ ہے. اب بھائی دیکھیں، مجھے بولنے دیں. یہ ایک نام پکڑ لیا آپ نے سر، یہ 34 نام ہے. 34 نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ 8 سال ان کو ملے تھے ثابت کرنے کے لیے. اب یہ مجھے نہیں پتا اے بی سی پاکستانی ہے، وہ آ رہے ہیں سارے فرنٹ پر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا آفتاب بھائی، اب مجھے پتا ہے یہ تکلیف میں ہیں، یہ پکڑے گئے ہیں. اب یہ اس طرح دیکھیں، نہیں ایسے نہیں آپ ثابت کر سکیں گے آپ انوسینٹ ہیں بھائی. آفتاب بھائی اپنی باری میں ثابت کریں. دیکھیں میری باری میں نہ ثابت کریں. رانا صاحب دیکھیں اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ایکس وائی زی اے بی سی ڈی کی تصویریں لگا دیتے ہیں فیس بک وہ پہ. انٹرویوز آ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے. یہ انٹرویو چلاتے نا ای سی پی کو دکھاتے، وہاں تو یہ ایڈجرنمنٹس لے رہے تھے 51. اب یہ پتہ نہیں کس کے چلا رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انہوں نے فورن فنڈڈ یہ پارٹی ہے، فورن نیشنل سے یہ لوگ فنڈنگ لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ اگر وہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی ہم بات ماننے، تو بھئی اس بیوی کا کیا تعلق جو فورن نیشنل ہے کہ وہ عمران خان کو فنڈنگ دے؟ یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ سارا ڈرامہ ان کو 8 سال تھے ثابت کرنے کے لیے، کچھ ثابت نہیں کر سکے، پکڑے گئے ہیں، گلٹی ہیں، کنوکٹڈ ہیں. شیلا رضا صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سیاسی جماعت کسی کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات یا ایسی سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے. ہم پہ اس سے زیادہ برے وقت آئے ہیں. اچھا، 35 مقدمات تھے آصف علی زرداری پہ، جس میں سے 17 تو ایسے تھے جن پہ ان کو موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی تھی، اور ایک کیس تو ایسا تھا کہ امریکہ میں وہ کیس نہیں چلا، بلیک پرنس کا کیس، کہ یہ شخص تو پہلی دفعہ بھی بارہا پکڑا جا چکا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو چلایا گیا. تو ہم نے یہ سارے وقت جو ہے نا وہ فیس کیے ہیں. اور میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، مجھ پہ ڈبل مرڈر کیس تھا، ویپن سپلائی کا کیس تھا، تو ہم نے یہ سارے کیسز دیکھے ہیں. ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باہر سے باہر کوئی پلاننگ کرتا، کچھ پیسے دلواتا عدالت کو، ہم نکل جاتے. دیکھیں، میں آفتاب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. چلیں رومیتا شیٹی کو چھوڑ دیں، 351 کمپنیز کو چھوڑ دیں، لیکن ایک بات ہے، طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق، کیا ضرورت تھی آپ کو سیکریٹریٹ کے ان غریب ملازمین کے ہاں آپ کو جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے منگانے کی، اور ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ گواہ بنے ہیں، اور ان کو آپریٹ کر رہے تھے عامر کیانی صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے بہت عزیز ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے. جی ہاں. اس کے علاوہ سیف اللہ نیازی صاحب جو کہ پارٹی کے چیف آرگنائزر بھی ہیں، اس کے علاوہ اظہر صاحب اب سینیٹر بھی ہیں، اور اظہر صاحب جو ہیں ایک وہ وزیر خزانہ بھی ہیں. تو اب آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منگائے اور ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کی ایک ریزن تو کوئی بتانا پڑے گا نا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان غریبوں کو نشانہ بنایا گیا. ٹھیک. اور دوسری بات جو ہے جسے میں بار بار کہتی ہوں اور میں بار بار اس کو کہوں گی کہ دیکھیے آپ کو شو کاز ملا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. آپ بہتر یہ ہے کہ آج آپ جو گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر پھر وہ آپ نے واپس لینی ساری شکایات، تو وہ کیا تھا. ہم اگر جا رہے ہیں تو
تو ہم تو جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے یہ کہے کہ آپ کے پیپرز کوئی بندہ ان کا آیا نہیں. آفتاب بھائی آپ کو سب سے زیادہ موقع مل رہا ہے. آپ کے جو پیپرز تھے پینما میں, ان کو کہا گیا تھا کہ یہ پکوڑے بیچ دیں ان پہ, لیکن ہمیں کوئی ایسا انٹرٹین کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھئی ادھر ادھر کہاں مارے پھر رہے ہو, آ جاؤ ہم بس خود نوٹس لے لیں. تو ہم گئے ہیں, لیکن آپ آج الیکشن کمیشن گئے اور وہاں پہ جو آپ نے ان کے خلاف درخواست تھی, پیٹیشن تھی, وہ گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر واپس لے لی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو پیپر ہے اس پہ جو انہوں نے سرٹیفکیٹ پہ سائن کیے ہیں, سائن بہت چیز ہوتے ہیں, مطلب میں کوئی بھی سائن کرنے سے پہلے انسان پیپر پڑھتا ہے. مجھے تو صرف سیکٹری کی یا ڈائریکٹر کی چیزوں کو اپرووڈ لکھنا ہوتا ہے, لیکن میں اس کو اپرووڈ لکھنے سے پہلے دیکھتی ہوں کہ مجھے, اور جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو ڈسکس کر کے انہیں بلا لیتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. آپ کے اتنے پیسے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراج نے مجھے پیسے دے دیے اتنے, تو بھائی وہ تو چیریٹی تھی نا, آپ کی پارٹی فنڈنگ تو نہیں تھی وہ. آفتاب صاحب بتائیے کہ سر یہ ویسے میم نے اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ جو کاغذ اگر آپ پہ کوئی سائن کیا ہے to the best of your knowledge تو you have to own it, اس کی اونرشپ تو ہونی چاہیے. میں سن لیا, انوار بھائی آپ ریپیٹ نہ کریں, میں نے سن لیا, میں آپ کو بتا سر میں نے سن لیا. انوار بھائی آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی سے مدد لیتا ہوں اپنے ٹیکس ریٹرنز داخل کرانے کے لیے, اور وہ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب میرا لائر جو ہے مجھے بولتا ہے کہ آفتاب بھائی میں نے آپ کے ڈاکومنٹس ریڈی کر دیے ہیں, اس پہ آپ سائن کر دیں, میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات آئے گی بھی تو یہی میرے کو جا کے ڈیفینڈ بھی کرے گا. اور وہ سرسری سی گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے نالج کے مطابق صحیح ہے. اچھا یہ ہم نے بالکل کیا, چلے اگر ہم نے کیا, آپ یہ تو کورٹ بتائے گا نا کہ ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا, کیونکہ انہوں نے شوکاز دیا ہے. اچھا لیکن جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے اور جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی فرق تو محسوس ہوگا نا, کہ کوئی ہوگا. ایفیڈیوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ میرا بھائی 6 ہفتے میں علاج کروا کر واپس آ جائے گا, کیونکہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا, وہ مرنے والا ہے, آدھے 1 گھنٹے کی زندگی رہ گئی, اس کو فوری پاکستان سے باہر بھیجا جائے اور وہاں پہ اس کا علاج ہوگا, اور 6 ہفتے کے بعد وہ علاج کر کے واپس آ جائے گا. تو اس کو وہ 6 ہفتے 2 سال کے اندر چلے گئے, لیکن وہ بندہ واپس نہیں آیا, جبکہ وہ صحت مند ہے, وہ واک کرتا ہے, وہ کافی شاپ میں جاتا ہے, وہ جلسے کرتا ہے, وہ کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن پاکستان نہیں آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا, وہ اس ایفیڈیوٹ کے بدلے میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ جی شیلا صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی حکومت رہی, آپ نے ہی بھجوایا تھا, آپ دوبارہ عدالت میں جاتے اور کہتے کہ شہباز شریف صاحب کو پکڑیں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کا کوئی پرفارمنس تو ہے نہیں نا, سوائے اس کے کہ چور ڈاکو اور لوگوں کو پکڑو, اور پکڑا آپ نے. تو آپ چلو اگر اب بات یہ ہے کہ آپ جاتے عدالت میں کہ جی یہ شہباز شریف کہ اگر ہم پکڑتے تو آپ کہتے ہیں جی انتقامی کاروائی کر رہے ہیں, اب یہ کورٹ کرے گا نا, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ ہے میرٹ کے اوپر کریں, ہمارے اوپر اگر کوئی میرٹ لگتی ہے بالکل کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شیلا بھائی آپ جیسے بھی شیلا بہن میری کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ہم اس کو لبیک کہیں گے. اچھا, اور ای سی پی کے فیصلے پہ لبیک کیوں نہیں کہتے سر؟ یہ بھی آئینی ادارہ ہے نا, انہوں نے کہا گراس انیکوریسیز آپ کی سٹیٹمنٹس پہ کہا گراس سر آئینی ادارہ, اس نے شوکاز دیا, ہم نے اس کو جواب دے دیا ہے نا, اس نے شوکاز دیا, ابھی تو اس کا چل رہا ہے نا معاملہ. او بھائی میرے وہ تو چل رہا ہے نا سر, یہ فیصلہ آ گیا 68 صفحات کا. آفتاب بھائی فیصلہ آ گیا ہے, آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ چلے گئے سپریم کورٹ, اور اس کے بعد دیکھیں حیران ہوں, آفتاب بھائی کہہ رہے ابھی چل رہا ہے معاملہ, فیصلہ آ گیا 68 صفحوں کا. پھر آپ کو جانا پڑا, آپ تو آج ان کے خلاف مظاہرہ کرنے بھائی شوکاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پیسے ضبطگی کر لی جائے. بڑے سمجھدار اینکر ہے, اگر پی ٹی وی آپ کو کوئی شوکاز دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک اظہار وجوہ کا نوٹس دیا کہ کیا آپ کے پیسے ضبط کر لیے جائے, آپ نے جواب دینا ہے. تو سر فیصلے میں یہ بھی لکھے نا آپ نے جواب دینا ہے, آپ کارروائی کریں. مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پی ٹی وی, اس کے بعد کی بات ہے نا. آفتاب بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ میں فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو پہلے ایکٹ چلے گئے عدالت کے اندر, تو اب تو اچھا ہو گیا نا کہ معاملہ الیکشن کمیشن سے نکل کے سپریم کورٹ چلا گیا ہے. اچھا ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں.
رانا صاحب اب دیکھیں نا، اب یہ پھر آپ آفتاب صاحب مظاہرہ کو کیوں عمران کر رہے خان ہیں؟ صاحب نے اور وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے پھنسا دیا، اب ان کو یہ ڈیفینڈ کرنے پڑ رہے ہیں. یہ چوری جو ہے جو پکڑی گئی ہے رنگے ہاتھوں، اچھے آدمی آفتاب صاحب، مشکل کام مل گیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی چوری پکڑی گئی ہے اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو شو کا نوٹس ملا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کا جواب دینا ہے. دیکھیں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ جو ان کی لیڈرشپ ان کو گمراہ کر رہی تھی، جو عوام کو گمراہ کر رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو میر جعفر اور فلانا اور ہم جہاد کرتے ہیں اور یہ حق و باطل کا مارکا حق و باطل کے جو ہیں، اب یہ جب سے ان کو یہ آئینہ ملا ہے تو یہ ریاکشن ہے ان کا، یہ بکلاہٹ کا ریاکشن ہے جو یہ آہستہ آہستہ سیٹل ان ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کو موقع ملے گا آگے سپریم کورٹ میں اب ڈیفینڈ کرنے کا. یہ جو چیلنج کر رہے ہیں، یہ بالکل یہ کریں. دیکھیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے کر دیا، اور بڑا سمپل ہے. اب یہ آگے کورٹس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑا سمپل کام ہے. آپ کے پاس پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں فیصلے ہیں جہاں مس ریپریزنٹیشن ہوئی تو کس طریقے سے نااہل کر دیا گیا. جہاں آپ نے اگر فورن فنڈنگ کی تو قانون کے مطابق اس کی سزا جو ہے وہ بڑی کلیئر کٹ ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے آنے والا جو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے اندر بھی کہ یہ کس طرح دفاع کریں گے کہ یہ جو مس ریپریزنٹیشن ہے اور وہ جو دستخط انہوں نے کیے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بھول کے کر دیا. اگر وہ یہ اس چیز کو لے لیں، ان کا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں نے کیا، مجھے بتایا گیا تھا یہ ٹھیک ہے، پھر ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کو شیلا صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، عارف نقوی صاحب کے حوالے سے آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ تو فنڈ 2012 میں لیے تھے، انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم کہ 2018 میں ان کی چوری پکڑی جائے گی. تو ان کا میں نے تو اس وقت دیے تھے فنڈ. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا تھا نا پھر کہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ جو میمن ہے ایف آئی اے کے ان کو ڈانٹا، بشیر میمن، اور کہا کہ اس کے خلاف تحقیقات بند کرو، وہ میرا دوست ہے، اور اس نے بھی ہر جگہ آپ کا اور عارف الوی کا نام لیا. پھر آپ کو یہ تو پتا تھا نا کہ الیکٹرک کے ساتھ عارف نقوی کیا کر گیا. کراچی میں تو روز ڈانٹ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کہ اس کے خلاف تحقیقات کیوں کر رہے ہو؟ کرنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں. علی حسن گروئی کے خلاف تحقیقات کیوں کر رہے ہو؟ فلانے قریشی کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ فلانے آدمی کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ فلانے آدمی کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ ایان علی کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ روز آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہو. غلط بات ہے کہ آپ اپنی باری کے علاوہ بھی بولیں. آپ اتنے چھوٹے دل کے خان صاحب ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے مقدمے انہوں نے سندھ میں نہیں چلنے دیے، اور وہ ہر مقدمے پہ چاہے ویل چیئر پہ ہوں چاہے کسی پہ وہ وہاں آتے تھے. تو یہ تو آپ کا دل ہے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ الیکٹرک کے ساتھ ابراج نے کیا کر دیا. تو سارا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو بہت پریشانی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سابق وزیر داخلہ تھوک رہے ہیں چینلز پہ اور پریشان ہیں، کہ اب دو مسئلے ہیں. گوگی کے ساتھ ساتھ ابراج کو بھی بچانا ہے، اور اب یہ تحریک اسی طرح چلے گی. لیکن خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. F9 پارک جو ہے وہ گھر کے بالکل پاس تھا. اس طرح نہیں ہوگا. کل کے واقعات اب ریپیٹیڈلی جو ہیں وہ ہوں گے، جس طرح سے چور ہوا ہے اور لوگ انہیں بتائیں گے کہ کیا ہے، تو اب وہ اسی طرح اندر ہوں گے. لمیٹڈ ہو گئے ہیں وہ. اچھا، اور جو لوگ جو ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کیمرے سے دکھائیں کتنے لوگ تھے کیا نہیں تھے. اب دو کام ہوتے ہیں. آفتاب سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ گوڑا موڑ سے لے کر کیا ہوا سر؟ ابراج بچاؤ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. گوگی اور ابراج بچاؤ تحریک وہ 12 کو تک کی حکومت ہے. گوگی کا تو جب ہی ہو گیا تھا جب یہ کہہ رہی ہے شیلا رضا صاحب یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں. جس دن ہم نے چلنا شروع کیا نا تو یہ جو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. جی ہم بھاگتے ہی نہیں. لاہور پہنچنے سے پہلے ہمارا ریکارڈ ہی نہیں ہے بھاگنے کا. لاہور پہنچنے سے پہلے وزیر اعلیٰ نے جو پہلا کام کیا وہ آپ کے جو ایک آپ کے ہمدرد جو وزیر اعظم ہے جی جو ہے اینٹی کرپشن کو ہٹایا، کیونکہ وہ گوگی کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے. اچھا میں آفتاب صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی آفتاب بھائی، اب ان کے دو ہی کام رہ گئے، گوگی پلس ابراج بچاؤ. جی آفتاب صاحب جواب دیجئے گا. مجھے ابراج کے کیوں یہ اتنے فیور میں؟ آفتاب صاحب وہ شیلا صاحبہ بار بار کلب کر رہی ہیں فرح گوگی صاحبہ اور عارف نقوی صاحب کو. آفتاب بھائی اچھا مجھے نہیں معلوم، انہیں زیادہ بہتر معلوم ہوگا. میں تو آپ کو نہیں پتا فرح گوگی صاحب اور عارف نقوی صاحب اور خواتین کے معاملات میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا ہوں. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گوگی صاحبہ کے جو سسر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہوگا. یہ رانا صاحب کو پتا ہوگا وہ کون ہے. دیکھیں بھائی، گوگی صاحبہ کے اعمال اپنے، ان کے سسر کے اعمال اپنے،
گوگی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اعمال کے جواب دیں جو انہوں نے فرح گوگی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اعمال کے جواب دیں جو ان کے سسر ہیں وہ اپنے اعمال کے. اب وہ فرح گوگی جو ہیں وہ اٹیچ تھیں ان کے ہاؤس آف عمران خان کے, ان کے سسر تو میرے خیال سے کبھی وہاں گئے بھی نہیں ہوں گے. تو بھئی یہ اٹیچمنٹ دیکھیں ایسے مت کریں, عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. نہیں رانا بھائی ایک بات ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب, بات سنیں رانا صاحب. جی میں ایک بات پوچھتا ہوں, سن رہے ہیں کہ میرے گھر پہ اگر میرا بیٹا, میرے بیٹے کی بیوی, میرا بھائی, اس کی بیوی کوئی چیز ایکسٹرا کر کے لاتی ہوگی, کچھ کرتی ہوگی, تو میرے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, اس کے اس کے تو اتنے وسائل نہیں ہے, اتنے پیسے کہاں سے لے کر آ رہی ہے, یہ گاڑی کہاں سے آ رہی ہے, فلانی چیز کہاں سے لا رہی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ جی میں نے ساری چیزیں آرڈر ہماری ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اس کو آپ نے بھگا دیا ہے, اگر میرا بھائی بھی اس کو کرے گا آپ نے حکومت ختم ہونے سے پہلے بھگا دیا, کیوں بھگایا ہے بھائی, ان کو واپس تو اس بلاؤ. کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ٹھیک, تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں یہ کہہ رہا تھا آفتاب صاحب کہ یہ جو بات سامنے آئی ہے, ظاہر بات ہے جو الزامات ہے اور اس کے خلاف آپ کے نقطے میں وزن ہے کہ پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, اور کارروائی کرنی چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مبینہ طور پہ بہت سے پیسوں کی خورد برد کی ہے. فورن فنڈڈ پارٹی ہونے کا ٹیگ لگ گیا پی ٹی آئی کو, اس کو سیاسی بیانیے میں کیسے دھویا جائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آج خان صاحب نے کوشش کی اپنی سپیچ پہ اور پبلک کو انہوں نے کہا نہیں کوئی انوار بھائی کوئی سوال نہیں ہے. انوار بھائی, اچھا انوار بھائی یہ سوال ہی نہیں ہوتا. آج سے 4 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے انوار بھائی کا یہ سوال بھی نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پاکستانی جو ہے, ہم نے پاکستانی اوورسیز کو رائٹ دیا, ظاہر فیصلے کے بعد ہی سوال بنایا. پاکستانی اوورسیز کو کہا کہ ان کے لیے ریزرو سیٹس ہونی چاہیے. اچھا ہم نے پاکستانیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کا بہت بڑا ریمیٹنس پاکستان میں آتا ہے. ٹھیک, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, میرا 70% خاندان جو ہے ملک سے باہر رہتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو, کہتے ہیں ابا جی, چاچا جی میں تانوں پیسے بھیج رہا, لیکن تسی ووٹ جیڑا ہے نا وہ تسی وہ فلانی پارٹی نو پانا ہے. وہ لوگ بتاتے ہیں مجھے کہ کہتے ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا اب وہ پارٹیاں ہیں, ان وہ فنڈ دیتی ہیں کہ جی یہ فنڈ دیا, اب وہ سامنے بھی آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے دیا ہے فنڈ, ہم نے نام دی, ہم نے تفصیل دی, ہم نے دیا فنڈ. اور یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے یہ فنڈنگ کے ذریعے کا بتایا کہ اس طرح پارٹیاں بنتی ہیں. ہم نے کوئی بھتے نہیں بھیجے, ہم نے کوئی وہ بوری بند لاشیں نہیں بھیجی, اگر پیسے نہیں دو گے تو لاش ملے گی, ہم نے بھتے نہیں بھیجے, ہم نے قبضے نہیں کیے. یہ ساری چیزیں اس پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہیں. سندھ کے اندر سندھ والے کرتے رہے, پنجاب کے اندر پنجاب والے کرتے رہے, لیکن ہم نے اس سب چیزوں کے بجائے ہم نے لیگل طریقہ اختیار کیا, کیونکہ پارٹیاں چلانے کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے جب لوگوں سے کہا تو لوگوں نے فنڈ دیا. یہ پاکستان کے اندر ہمیں انٹروڈیوس کرایا. یہ ان کو بھی چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ جی نون لیگ والوں کو چاہیے کہ اسامہ بن لادن کو چھوڑ کر وہاں کے جو دوبارہ اسامہ بن لادن کی بات کی ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے, تاکہ ہم آپ کی جو آواز بنے پاکستان کے اندر, آپ کے ماں باپ کی آپ کا سب نقطہ آ گیا کہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیا, آپ پائنیئرز ہیں فنڈ ریزنگ کی. پاکستان بنائے ہم. ٹھیک ہے سر رانا صاحب کا جواب یہ الحمدللہ پائنیئرز ہیں فورن فنڈنگ کے. یہ تو اب چیز ایک فراڈ نہیں کیا, ہم نے کسی کے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی, ہم نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ ہمیں فنڈ دیں, انہوں نے ہم پر ہمیں فنڈ دیا, ہم نے اس کو استعمال کیا, ان کا اعتماد بڑھا, ابھی بھی وہ فنڈ دے رہے ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ آج اگر ہم اپیل کریں نا تو کل لاکھوں ڈالر, لاکھوں ملین ڈالر جو ہے لاکھوں ملین ڈالر مل جائیں گے آفتاب جہانگیر صاحب کے لیے. دیکھیں یہ آفتاب کانفیڈنس دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل شیلہ صاحب اوپر سائن کرا کے دنیا میں بھیج دیتے, پتہ نہیں کل دیکھیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے 200 ارب ڈالر لانا تھا, 100 ارب منہ پہ مارنا تھا IMF کے, اور 100 ارب سے باقی جو ہے وہ ملک ٹھیک کر دینا تھا. ان کی کہانیاں بس یہ اسی طرح ہی چلتی ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ وہ والا آفتاب بھائی آ رہے نا آپ کے پاس, دیکھیں یہ وہ والا ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں جس سے سارے داغ اٹھ جاتے ہیں. ان کا آپ کو میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہم تو, آفتاب بھائی ان کی جواب تو سن لیں. دیکھیں یہ رانا صاحب آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نواز شریف کو, شہباز شریف کو, ان کی پارٹی کے سر, شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, 650 کنال
साढ़े 600 कनाल इनको मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई, जो यूके की गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली, उन्होंने कहा वापस करो, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसको वापस करो। और आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने 650 कनाल अपने नाम लगवा लिए। इमरान खान ने लगाई अपने नाम, उनकी एहलिया ने लगाई अपने नाम, और फराह गोगी ने अपने नाम लगाई। मैं आपको बताता हूं, ये 8 साल लगे, 8 साल लगे। एक एक करके बात करके देखें मेरी बात सुनिए, देखें मेरी आफ्ताब भाई आपकी बात ये नहीं बोले, मैं चाहूंगा राणा साहब की बात सुन ले प्लीज। 8 साल लग गए इनके ये साबित होने में कि ये फॉरेन फंडेड कंपनी है, ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। 8 साल लगे। अभी तो 4 महीने में जो चीजें निकल आई हैं, मुझे पता है 650 कनाल निकल आए हैं। तोशा खाना की, यानी कि आप छोड़े, ये इन्होंने बड़ी चोरी तो छोड़े, ये तो छोटी छोटी घड़ियों को नहीं छोड़ा इन्होंने कहा कि हम वहां से भी पैसे कमा लें, और जो तोहफे में आई थी उनको भी। तो मैं समझता हूं कि देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, वैसे तो हो चुके हैं, वैसे बड़े क्लियरली हो चुके हैं। ये जो 1 करोड़ नौकरी और फलाना ढमकाना, इनकी परफॉर्मेंस तो हो चुकी है, लेकिन इनकी शफाफियत भी बेनकाब हो रही है। मैं शैला साहबा के पास चला जाता हूं। आफ्ताब, अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब साहब जी। आफ्ताब भाई, मैं कह रहा था कि राणा साहब ये कह रहे हैं कि 8 साल, देखिए आपका नुक्ता अपनी जगह, राणा साहब का अपनी जगह। सवाल मेरा ये है कि अगर मामलात इतने साफ शफाफ, और आज आपने दावा किया कि अभी भी अगर आप लोग अपील करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स आ जाएंगे, तो सर ये फिर 8 साल तक मामला क्यों लटकाए रखा आप लोग? ये अपने दौरे हुकूमत पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी, वो आपके चेयरमैन बीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से मुतसादिम है। अच्छा सुने जी, अच्छा अनवार भाई बताइए। अच्छा सुने अनवार भाई, आपको ये पता है कि बाप और बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी है? सर मैं सवाल आपसे खान साहब का फॉरेन फंडिंग पे कर रहा हूं, भी किए हुए आप दूसरे मुकदमे में चले जाते हैं। सुन तो लेना, मैं जो बात कर रहा हूं आपको पता है ना? जी जी, उसकी डेटे कैसे आगे जा रही हैं, कैसे डेटे आगे जा रही हैं? ये काम किसका है? ये काम किसका है? इसको 8 साल तक पहुंचाया किसने? हम भले एडजेंट करवाते हो, हम भले कॉमन एडजस्टमेंट्स नहीं है सर, लेकिन ये काम तो है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जैसे हमारे साथ किया कि इतने बजे तुम्हारे पार्लियामेंट खुलेगी, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि 22 तारीख से पहले जो है 22 तारीख को हर सूरत में जो है चीफ मिनिस्टर ने ओथ उठाना है। इसी तरह दूसरे फैसले भी कर ले, उसमें क्या हर्ज है? अच्छा, हम गरेबान तो नहीं पकड़ सकते जजिस का। हम जजिस अगर ये कहेंगे हमने डेली बेसिस के ऊपर मुकदमा चलाना है, सुबह और शाम हमने अदालत लगानी है और हमने 1 महीने के अंदर फैसला करना है, तो कौन रोक सकता है? ठीक है, क्या अब ये पॉइंट आपका ठीक है, वैलिड आ गया। राणा साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है ये सियासी मामलात है। अब मैं चूंकि आपका ताल्लुक फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है और प्राइम मिनिस्टर साहब के कॉमर्स के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, इंडस्ट्रीज के, थोड़ा सा जाएंगे, एक अच्छी खबरें भी आ रही हैं, आप भी आफ्ताब साहब इस पे कमेंट दीजिएगा। आप फाइनेंशियल कैपिटल कराची से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है हमारी इकोनॉमी के हवाले से। रुपए ने रिकॉर्ड अपनी कीमत में इजाफा की है और डॉलर की कीमत पे कमी वाकया आई हुई है। स्टॉक मार्केट भी बुलिश नजर आ रहा है। इन पॉजिटिव वाइब्स और आलमी मंडी में ख्याल में तेल की कीमतें भी गिरी हैं। अब आपकी हुकूमत वक्त है, इन मामलात के साथ साथ अब इन्फ्लेशन पे और दीगर मामलात पर भी जरा फोकस ज्यादा आएगा। नहीं, बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटीआई का कि जिस दिन इनका फैसला आया उस दिन डॉलर भी 15 रुपए जो है वो गिर गया और स्टॉक मार्केट भी ऊपर आ गई। यानी कि पूरी कौम ने जो खुशी मनाई उसके सिलसिले में ये भी हुआ। उसके अलावा मैं समझता हूं कि जो हमारी मैनेजमेंट थी, जो इस मुल्क को ये दिवालियेपन की तरफ लेके जा रहे थे, वहां हमने जो है वो एक बैलेंस क्रिएट किया इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस में। जो जुलाई के महीने में हमने जो एक ब्लीडिंग चल रही थी उसको रोका। उसके अलावा IMF की जो मुआहदे थे उसके सारे जो प्रायर एक्शंस थे मुकम्मल हो गए, वो भी होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को जिस दलदल में पीटीआई ने डाला था, हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा। मैं आपको पहले से खुशखबरी दे दूं कि रुपया और मुस्तहकम होगा। अच्छा। आने वाले आपकी दिनों के अंदर। एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, ये 200 पे आएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि रुपया जो है वो 200 के करीब पहुंच जाना चाहिए अगले आने वाले चंद हफ्तों के अंदर। मैं समझता हूं कि जब ये नीचे आएगा 200 रुपए पे आ जाए। जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूं कि अभी अंडर वैल्यूड है रुपया, इसमें पोटेंशियल है इसको स्ट्रेंथन करने का। तो यहाँ हम गेन्स देखेंगे, इससे इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। अच्छा। और जिस तरह हमें ये जो क्रूड ऑयल में स्पेस मिली है, हम इस
اس بینیفٹ کو بھی جو ہے عام عوام کو جو ہے پاس آن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائم تھا بڑا مشکل ٹائم تھا, مشکل فیصلے کیے جو شاید اگر 1 سال پہلے عمران خان صاحب کر لیتے تو شاید ہمیں یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا. شاید اگر وہ IMF کے معاہدے کو جس طریقے سے انہوں نے سیبوٹاج کیا, وہ اپنی پیٹرول کی قیمتیں سستی کر کے صرف سیاسی مفاد لینے کے لیے, صرف جو ہے بدلہ لینے کے لیے, وہ اگر یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ڈیز آر اوور. نہیں دیکھیں, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ یا مشکل فیصلے گزر گئے, جو مشکل فیصلے گزر گئے ہیں, اب سٹیبلائز کرنے کا وقت آ گیا, تو وہ انشاءاللہ ضرور. آفتاب صاحب اس پہ آپ ضرور کومنٹ کیجئے گا. لیکن ان کا شکریہ ادا کر لیں کہ یہ جو ان کا فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ آیا ہے نا, اس کا 50% کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ان کو دیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آفتاب بھائی. اچھا, میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے جو فون کیا امریکہ کو, وہاں سے معاملات کو صحیح کیا. اس کے بعد کچھ 2-1 ایونٹس ہوئے, اس کے بعد یہ چیزیں بہتری کی طرف چلی گئی ہیں. اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اچھا, ویسے صورتحال بہتر ہو گئی ہے فائنینشلی, کیونکہ آپ فائنینشیل مارکیٹ والے شہر میں رہ رہے ہیں, روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے, یہ تو ایک پازیٹو بات ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ شہباز شریف کے کھاتے میں نہیں جاتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کا کریڈٹ. وہ جو کچھ ہوا وہ شہباز شریف کے کھاتے میں نہیں جاتا, وہ اس حکومت کے کھاتے میں نہیں جاتا. وہ آرمی چیف نے جو فون کیا ہے اور کہا ان سے کوئی بات چیت کی ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ بھی لوگوں کو سمجھ آتی یہ چیزیں. اب لوگ پاکستانی قوم ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے, اور بہترین ہے اس کا جو ریزلٹ ہے, جو حل ہے. ان کو چاہیے فوری الیکشن کروائیں اور پھر عوام کی عدالت میں چلے جائیں, عوام کو بتائیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ اچیومنٹ کی, ہم بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آفتاب بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ تو کل کابینہ پنجاب کی حکومت کی کابینہ حلف اٹھا رہی ہے. آفتاب بھائی یہ دو عملی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف پنجاب کی سر اگر ہم یہ کابینہ کل حلف اٹھا رہی ہے, آپ کے الیکشن کریں. اب اگر ہمیں معلوم ہے سر, آپ ان کو ہماری حکومت تو حلف اٹھا رہی ہے, لیکن ہم نے وہ رکی ہوئے چیزیں دوبارہ بھی عوام کو دینا شروع کی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. لیکن یہ اگر اعلان کر دیں, الیکشن کا اعلان کر دیں, ختم ہو گئی بات. جب الیکشن کا وقت آئے گا پنجاب حکومت بھی ختم ہو جائے گی, سندھ کی بھی ختم ہو جائے گی, KPK بھی, بلوچستان بھی. پھر عوام کی عدالت میں جائیں گے, عوام جس کو ووٹ دے گی, جس پر اعتماد کرے گی وہ آئے گا. اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, اکنامیکل سچویشن بھی مضبوط ہوگی, پاکستان پھلے گا پھولے گا. پھر الیکشن کے بعد وہ کہتے ہیں الیکشن ہی اس وقت وے فارورڈ ہے. آج خان صاحب نے بھی کہا, لاسٹ ورڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایز اے نیشن آر وی پریپیئرڈ, جو بلوچستان میں سیلابی صورتحال, بارشوں کی صورتحال ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معیشت ہے, جی جو معاشی صورتحال ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ اس سے الیکشن اس کا سلوشن نہیں ہے. ابھی ہمیں سٹیبلائز کرنی ہے معیشت, ابھی ہمیں اس بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کو سے تو ہم نکل آئے کسی حد تک, لیکن پھر بھی ہمیں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ الیکشن چاہتے ہیں اس کا بہت سمپل حل ہے. ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, KPK اور پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے, ادھر سے ریزائن کریں, اس کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں, الیکشن نہیں رکتا. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کا دوگلا پن ہے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں الیکشن کراؤ, دوسری طرف حلف بھی اٹھا رہے ہیں اور حکومتیں بھی چلانا چاہتے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے, کرے ریزائن اور یہ الیکشن کرا لیں جی پورے پاکستان. سندھ گورنمنٹ توڑے, ہم پنجاب آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ الیکشن کی ڈیمانڈ آپ کریں, حکومت ہم گرائیں, آپ گرائیں نا حکومت. بحث طویل ہے, لیکن آپ کا بہت شکریہ نوازش آفتاب جہانگیر صاحب, آپ ہمارے کراچی اسٹوڈیو, آپ کا بہت شکریہ. رانا احسان صاحب آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور شیلا رضا صاحبہ کا شکریہ. اینڈ میں ان کا اسکائپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. بار کیف انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا. ویورز آج کی بحث تھی. اب انشاءاللہ آپ سے عاشورہ کے بعد ملاقات ہوگی 10 محرم کے بعد. اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کیونکہ 9 اور 10ویں محرم کو اسپیشل شوز چلائے جاتے ہیں. ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی جو عظیم قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اصل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.